ایک ایسا وظیفہ ہے اگر امتی نبی پر درود پڑھے تو درود امتی کو اگر گنہگار تھا تو نیکوکار بنا دیتا ہے، اگر امتی بدکار تھا اور حضور پر درود و سلام پڑھنے میں سچا ہو تو درود پاک اس بدکار کو نبی کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر امتی نبی سے دور تھا لیکن نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں اگر درود و سلام پڑھنے میں سچا ہو تو یہی درود و سلام اسے حضور کے عاشقوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر یہ اور دل سے پڑھے، اور محبت سے پڑھے، اور عقیدت سے پڑھے تو خود درود والے آقا امتی کے خواب میں تشریف لا کر اسے اپنا دیدار عطا فرما کر اسے درود پاک پر انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ القول البدیع میں علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، مصر میں ایک شخص تھا جو عام سادہ سی زندگی گزارتا تھا، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، تلاوت قرآن بھی کرتا، ذکر و اذکار بھی کرتا، مگر اس کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ دعا کرتا تو یہ دعا کرتا، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا روزہ دکھا۔ اگر محبوب کا روزہ دیکھنا میرے نصیب میں نہیں تو مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا ایک بار دیدار عطا فرما۔ آج سوچو کہ ہماری بھی یہ تمنا ہوتی ہے؟ نہیں، ہم دعا میں رزق مانگیں گے، بیماروں سے شفا مانگیں گے، مصیبتوں سے چھٹکارا مانگیں گے، پریشانیوں سے نجات مانگیں گے۔ کیا کبھی دعا میں یہ مانگا کہ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے یہ دو سعادتیں دے، یا تو خواب میں مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا کر، یا کم از کم زندگی میں ایک بار اپنے محبوب کا مبارک روزہ دکھا۔ مگر وہ عاشق رسول تھا، وہ جانتا تھا، اس کا ایمان تھا وہ بھی حضور کا امتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آقا خواب میں آ گئے تب بھی بخشا گیا، اور اگر آقا نے مدینے میں بلا کر اپنا روزہ دکھا دیا تب بھی بخشا گیا۔ اب یہ دعا کرتا، ایک عالم کے پاس گیا، کہا حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کا دیدار چاہیے، حضور پر درود و سلام پڑھو۔ اب اس نے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ علامہ شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، اس کا نام محمد بن سعید تھا۔ وہ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سوتے وقت، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے تکلیف میں ہو، میں رات کو سوتے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص تعداد میں درود و سلام پڑھ کر سوتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کا مبارک چہرہ والضحیٰ دکھا۔ وہ کہتے ہیں 1 رات لوگوں نے مجھے ستایا، میرا دل دکھا ہوا تھا، شام کو گھر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے بستر پہ گیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے میں حضور پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ آج دل دکھا تھا، آج دل غم زدہ تھا، آج میں رنجیدہ تھا۔ اب اس رات جب میں نے مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھا، وہ کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رو رو کر مدینے والے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگا۔ محمد بن سعید کہتا ہے رات کا ایک لمحہ آیا، میں سو گیا، میری سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کہا اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر، آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، کہا جس نبی پر میں درود و سلام پڑھ کر ابھی سو رہا تھا، سچ مچ وہی درود والے آقا میرے خواب میں تشریف لا چکے تھے، اور میرے گھر میں حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو منور بھی فرما دیا، اور حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو روشن بھی فرما دیا۔ کہا جب حضور میرے گھر پر آئے، وہ کہتے ہیں میں حضور کے نور کی مہک کو دیکھ کر، خوشبو کی مہک کو دیکھ کر اپنے بستر سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں گیا، قریب تھا، میں زبان سے کچھ بولتا، میرے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میلاد والے آقا، جس نبی کا آپ میلاد منا رہے ہو
وہ نبی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کر. کیوں؟ تاکہ میں اس منہ پر بوسہ دوں جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے. محمد بن سعید کہتا ہے میں تڑپ گیا، میں نے سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی، زاروں قطار رونے لگا. میں دل میں سوچنے لگا یا رسول اللہ میں کہاں، میں تو سر سے پاؤں تک گناہوں سے آلودہ ہوں. آپ امام الانبیاء، آپ گناہوں سے پاک نبی ہیں. یا رسول اللہ آپ میرے گندے منہ پر بوسہ دے. وہ کہتے ہیں میں سر جھکا کر زاروں قطار رونے لگا. میرے آقا نے پھر فرمایا محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کر تاکہ ہم ان ہونٹوں پہ بوسہ دے جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. وہ کہتے میں رونے لگا. میرے آقا نے تیسری مرتبہ کہا میں مچل گیا. میرے آقا نے اپنے مبارک چہرے والضحیٰ کو میرے چہرے کے قریب کر کے میرے رخسار پر بوسہ دیا. سرکار چلے گئے. محمد بن سعید کہتا ہے میں فجر کی نماز تک اٹھ کر روتا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. میری بیوی برابر والے کمرے میں سو رہی تھی، اٹھ کر آئی. کہا میرے سرتاج کیا ہو رہا ہے؟ میں نے رو کر کہا بیوی نہیں جانتی آج وہ آقا جن کی ذات پر ساری زندگی درود و سلام پڑھ رہا تھا وہی درود والے آقا ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر کو چمکایا بھی ہے، معطر بھی کیا ہے، منور بھی کیا ہے اور میرے رخسار پر بوسہ دے کے مجھے درود کا انعام بھی عطا فرمایا. وہ کہتا ہے اب میں اور میری بیوی فجر کی نماز تک حضور پر درود و سلام پڑھتی رہی. یہاں تک کہ نماز پڑھنے جب میں مسجد میں گیا امام نے سلام پھیرا، دعا مانگی. پہلے لوگ امام کو ملتے تھے مگر آج لوگ آ کر مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. کوئی میرے سر کو ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی میرے قدموں کو چوم رہا ہے. وہ کہتے میں حیران و پریشان ہوا. وہاں سے جلدی جلدی گھر پہنچا. جب گھر کی طرف آیا گلی میں بزرگ ملے. کہا محمد بن سعید گھبرا نہیں، یہ تیرا کمال نہیں، یہ اس بوسہ مصطفیٰ کا کمال ہے جو میلاد والے آقا نے رات خواب میں تجھے عطا فرمایا. محمد بن سعید کہتا ہے کہا لوگوں 8 دن تک حضور کے بوسے کی برکت سے اللہ نے میرے بدن کو بھی معطر کر دیا، اللہ نے میرے گھر کو بھی معطر کر دیا اور جس گلی سے میں گزرتا اللہ اس گلی کو بھی معطر فرما دیتا. علامہ شمس الدین صحابی کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جس نبی کے بوسے کی اتنی بڑی شان و عظمت ہے کہ اگر امتی کو بوسہ دے تو امتی کا بدن بھی مہکتا ہے، گھر بھی مہکتا ہے، گلی بھی مہکتی ہے. تو پھر سوچو اللہ نے اس درود والے آقا کو کتنی شان و عظمت سے مالا مال فرمایا. ہاں پھر وہ درود والے آقا اتنے کریم ہے، اتنے رحیم ہے، اتنے شفیق ہے کہ امتی بس ایک بار پکارتا ہے. میلاد والے آقا پکار کو سنتے بھی ہیں، درود کو سنتے بھی ہیں، امتی کو جانتے بھی ہیں، امتی کو پہچانتے بھی ہیں اور کرم فرمائے تو امتی کو خواب میں دیدار عطا فرما کر اسے معراج بھی عطا فرما دیتا. اپنے آپ سے سوال